الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ نور شروع کر رکھی ہے اور آج ہم نے آیت 35 سے شروع کرنا ہے، اور آیت 35 کی آپ سب کو مل چکی ہوگی، جو ہم نے 4-5 پیجز کا تشریح اس کی ہے، وہ میں نے کل بھیج دی ہے آپ کو۔ جس کسی کو نہیں ملی ابھی عجائب کو اپنا میسج بھیجے، نمبر بھیجے، اگر تو ہم دوبارہ بھیج دیں گے۔ اچھا، اب سب سے پہلے ہم کل کا ریویژن جو ہے، کل جو ہم نے آیت نمبر 31 پڑھی ہے، آپ نے دوبارہ خاص کر خواتین نے بڑے غور سے پڑھی ہے، نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ سر آیت، جی میں نے کلاس میں ڈسکس کی تھی۔ جزاک اللہ، بہت خوش۔ پڑھی ہے سر جی۔ میں نے بھی پڑھی شاید جی، میں نے بھی پڑھی تھی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ دیکھیں، یہ ایسی میں نے بھی صورت پڑھی ہے۔ آیت ہے کہ جس میں آپ کے لیے جو احکام ہم پوری طرح ان پر عمل کریں۔ کیوں؟ آپ نے شروع میں پڑھا ہے کہ یہ جو پہلی آیت ہی بتائی ہے کہ اس کے جو آیات کے تعلیمات اور احکامات ہیں وہ فرائض کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ اس کے اندر آیت 31 کے اندر گھر کے اندر عورتوں کا پردہ کیا ہونا چاہیے بڑا تفصیل سے بتایا۔ اوڑھنی مسلمان خواتین کے لیے لباس کا ضروری جز ہے۔ ملازموں کو کیا حکم دیا گیا ہے، بوڑھے اور معذوروں کے حوالے سے کیا حکم ہے گھروں کے اندر، گھر کے باہر کے پردے کے احکامات سورہ احزاب میں موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ آیت 32 میں بتایا کہ وہ لوگ جو مجرد ہوتے ہیں، یعنی شادیاں نہیں کرتے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں اور غلام ہوں، اور پھر جو جو جن کی بیویاں مر گئی ہوں یا جن خواتین کے شوہر مر گئے ہوں، ان کی جو شادی کرنے کا سلسلہ ہے دوبارہ وہ ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس میں معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر ان کو شادیاں کرا دی جائیں تو بہت ساری چیزوں کا تدارک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت 33 میں بتایا گیا کہ یہ جو لوگ نکاح نہیں کرتے نا، کہ ہم بس جی غریب ہیں، ہم کمائیں گے، اور ہم نے تعلیم کرنی ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے۔ آج کا معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر بچیاں شادی سے محروم رہتی ہیں۔ پھر ڈگریاں اپنی جگہ، لیکن کیونکہ امور خانداری میں بچیوں کی تربیت نہیں کی جاتی، وہاں بڑے ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دونوں چیز بیلنس رکھیے۔ سب سے پہلے ان کو مسلمان بنائیے، بچیوں کو، اور پھر ان کو امور خانداری جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ کل اپنے بچوں کو بھی سکھا سکیں۔ اور اس کے بعد تعلیم جو ہے، وہ تعلیم، دنیاوی تعلیم بھی ایسے اداروں میں دلوائیے جہاں مخلوط تعلیم نہ ہو، تاکہ بچے جو ہیں وہ ان ساری خرابیوں سے محفوظ رہیں۔ ورنہ آج کے معاشرے میں آپ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ کتنی صورتحال بگڑ چکی ہے۔ اور پھر جو آیت نمبر 34 ہے، رب نے کیا بات فرمائی ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ مَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا کہ کتنی واضح آیات ہم نے احکامات دیے ہیں، اور تمہیں یہ بھی بتا دیا کہ سابقہ امتوں نے جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی ان کا کیا حشر ہوا، اور پھر بتایا کہ یہ ساری باتیں موعظہ، نصیحت ہیں، کس کے لیے؟ للمتقین، جو لوگ بچنا چاہیں، برائیوں کو چھوڑنا چاہیں اور نیکیوں کو، تو قرآن ان کے لیے بہترین کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات
کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ تو تھا کل کا ایک خلاصہ۔ اگر کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ آیت 35 پر چلتے ہیں، اور آیت 35 کو آپ جو ہے بڑے غور سے دیکھیں اور سمجھیں۔ اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو سوال کریں تاکہ بات آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے۔ اچھا، پہلا حصہ میں ایک ایک حصہ کر کے پڑھوں گا اور اس کو کھولوں گا، اور پھر آپ اگر کوئی بھی سوال ہو تو مجھے سے سوال کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اچھا، اب اس ٹکڑے کو بڑا اچھی طرح سمجھیے، کیونکہ اگر ہم اس کے لغوی معنی لیں تو اس سے بہت ساری غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نور سے عبارت ہے؟ اس کا آپ دیکھ لیں، جو میں نے ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیجا ہے پیج 1 پہ، آپ دیکھ لیں کہ یہاں لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ نور کا اطلاق باری تعالیٰ کی ذات پر، اگر مغالطہ کیا لگتا ہے کہ نور کا اطلاق کس کی ذات پر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور یہ مغالطہ ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں، پہلی بات، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ورا والورا، ثم ورا والورا، ثم ورا الورا، کہ وہ ایسی ہستی ہے جو بالکل شعور، فہم اور احساس اور ادراک یا فکر و نظر ان کی حدوں سے بہت آگے ہے، بہت اوپر ہے، بہت پرے ہے۔ یعنی اس ذات کو سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے پیج 1 پہ ہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہونے کا اقرار و اعتراف ہی اصل ادراک ہے، کہ جو شخص یہ سمجھ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، اس کی قدرت کو، اس کے اختیار کو ہم ایک آئیڈیا تو لے سکتے ہیں کائنات کو دیکھ کے، لیکن ان کی تہ تک ان کو پوری طرح سمجھنا یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہی ادراک اور یہی فہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہونا چاہیے، کہ وہ ذات ہماری اس عقل جو محدود ہے، اس کے میں ہم اس ذات کا پورا تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث اور کھود کرید سے انسان شرک اور فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جہاں ذکر ہے کہ اللہ کے ہاتھ، تو وہاں آپ کوئی انسانی ہاتھ کی بات نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسے ہے، اس کی شان کے مطابق ہے، مجھے اور آپ کو بالکل پتہ نہیں، اور یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اور ہمیں اس میں کوئی کھود کرید نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے نیچے دیکھیں، امام راضی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ نور لا محالہ کوئی مادی شے ہے اور کوئی عارضی کیفیت ہے، ان دونوں کی نسبت باری تعالیٰ پر نہیں ہے۔ اچھا، اور آخری بات جو آیت انعام کی آیت 1 ہے، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ وہ ہستی کیسی ہے، خلق السماوات والارض، اسی نے اس آسمان اور زمین بنائے، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیرا اور روشنی پیدا فرمائی۔ اب یہاں نور جو ہے وہ اللہ نے بنایا ہے، اور کوئی مخلوق جو بنائی گئی ہو، نیچے لکھا ہے مجعول، جعل سے بنا ہے یعنی کوئی بنائی ہوئی چیز، تو کیونکہ روشنی ایک بنائی ہوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کوئی جو چیز بنائی گئی ہو وہ مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، لہٰذا وہ بنائی ہوئی چیز جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔
اچھا، اب یہاں تک آپ کا کوئی سوال ہو جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں؟ کوئی سوال؟ اب آگے چلتے ہیں. یہ جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو جو مانتا ہے اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا بھلا؟ بڑے غور سے جی سنیے کہ رات کو بھی اٹھ کے وہ اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی نور کے اندر رہتا ہے جو اس کو فطرت کے ذریعے سے ملا اور جو وہی الہی کے ذریعے سے ملا. نہیں نہیں، یہ آپ کی بات پارشلی ٹھیک ہے. سنیں بڑے غور سے. جب مجھے اپنے رب کی ساری صفات کی معرفت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہر دنیا کا ہر مسئلہ جو ہے اس کی کنجی میرے ہاتھ آ جاتی ہے. دنیا کیوں بنائی، انسان کو کیوں بنایا، فائدہ میرا کب ہوگا، نقصان کب ہوگا، میں کب کامیاب ہوں گا، کب ناکام ہوں گا، میری دنیا ہے یا کوئی آخرت بھی ہے، اگر آخرت ہے تو وہاں کے کیا حساب کتاب ہے. یہ ہے وہ ساری کہ جو ساری مشکلات ہیں وہ اس ایک کنجی سے کہ ایمان باللہ سے حل ہو جاتے ہیں. یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہوتی ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ وہ نور دے دیتا ہے اپنی معرفت کا کہ جس سے وہ ہر مسئلے کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اب آپ ذرا بڑے غور سے دیکھیں. اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ کے پاس بڑی ٹیکنالوجی تھی. آج دنیا ٹیکنالوجی کے ایسے بھیس میں گم ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ معافیاں دے. تو لیکن وہ امریکہ شکست کھا گیا مجاہدین افغانستان سے. کیوں؟ ان کے پاس ایمان باللہ کی روشنی تھی. اپنے سارے ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے جو نیتن یاہو نے استعمال کیے، 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا اور وہ ان مسلم ہتھے فلسطینیوں کو ختم نہیں کر سکا، اور نہ وہ ان قیدیوں کو چھڑا سکا. بالآخر آپ نے دیکھا کہ صلح بھی ہوئی تو ان لوگوں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے نا تل ابیب جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا سینٹر ہے اس وقت، تو لیکن یہ ہے اللہ پر ایمان انسان کی دنیا آخرت سب کو روشن کر دیتا ہے، اور پھر اس کو وہ صراط مستقیم پہ ڈال دیتا ہے، ہدایت، نور ہدایت کے، جس سے وہ دنیا کے ہر مسئلے کو سمجھ جاتا ہے. اور ربانی جب سوچ اس کو ربانی سوچ ہو جاتی ہے پھر اس کو کوئی شکست بھی نہیں دے سکتا. یہ ہے اس کا مطلب. اب اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں. سر ایک بات کر سکتے جی فرمائیں. ہیں؟ جی یہ نور جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک مادی نور ہے جیسے سورج، چراغ اور کمکم وغیرہ کا نور، اور ایک آنکھ کا نور ہے جو حسی نور ہے، اور ایک وہی فطرت کا علم دین کا نور ہے. اور جس طرح آنکھ میں نور نہ ہو تو ہمیں دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اسی طرح اگر ایمان نہ ہو دل کے اندھے کے لیے پھر تعلیمات الہیہ جو ہیں وہ بیکار ثابت ہوتی ہیں. دیکھیں آپ جو بات کر رہی ہیں نا، ذرا اس کی حقیقت کو سمجھیں. چراغ کا نور، سورج کا نور، یہ نور آپ بات کریں، یہ نور عارضی ہوتا ہے. جب وہ روشن ہوتا یہ ہے مادی ہیں. پلیز یہ آپ ذرا بات کو سمجھیں. جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں. یہ سارے نور جو ہیں یہ عارضی ہیں، لیکن نور ہدایت، نور ایمان، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. قرآن سے بات ہوگی، سنت سے بات ہوگی. تو آپ ذرا اس نور کو سمجھیں، نور ہدایت جو ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے. چراغ سے روشنیاں، سیٹلائٹ سے اور پتہ نہیں کس کس سے ہم روشنیاں لے رہے ہیں، وہ روشنیاں اس کام کی نہیں ہیں کہ دنیا کے مسائل ہمارے سامنے کھل جائیں. وہ صرف اور صرف نور ہدایت، نور ایمان سے کھلیں گے. آخرت ایمان کا، اور ایمان کے یقین والے ایمان کا نتیجہ ہے. رسالت، سب سے پہلے توحید. لہذا
اگر آپ غور فرمائیں تو اب یہ دل کے اندر جو نور ایمان ہے، پیج نمبر 3 پہ میں ہوں، دل کے اندر جو نور ایمان، اس کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے نور ایمان۔ ایک ہے نور فطرت اور ایک ہے نور وحی۔ بہت اچھی طرح سمجھیے، سوال کیجئے اگر سمجھیں۔ اب نور فطرت بالکل نیچے لکھا ہوا ہے، 2 آیتیں ہیں قرآن کی، اور بھی کئی آیتیں یا میں لا سکتا تھا لیکن میں نے اختصار کے لیے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسانی نفس جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی بدی یعنی فجور اور اس کی نیکی یا پرہیزگاری تقوی اس پر الہام کر دیا، یہ اس کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ اور یہ اس لیے یہ نور فطرت ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہچان دونوں کی بڑی کلیئرلی اس الہام کر دی ہے۔ لہذا ہر آدمی جو ہندو کے گھر پیدا ہو، کافر کے گھر، مسلمان کے گھر، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیت کر دی ہے، الہام کر دی ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہندو کے گھر پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں اور اس کو بتوں کا پجاری بنا دیتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان تو دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اسے یہودی عیسائی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ اگر آیت روم کی 30 کا میں ایک حصہ آپ کے سامنے ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت پر پیدا کی ہے کہ اس کو بالکل یہ پتہ ہے کہ میرا ایک خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، یا میرا ایک رب ہے۔ اور اسی کا اقرار اللہ تعالیٰ نے کہاں لیا ہے بلا؟ عہد الست میں، عہد الست میں، بالکل۔ اور سب روحوں نے کہا بالکل، الست بربکم قالوا بلا۔ یہ ہے فطرت کا نور۔ کوئی سوال یہاں تک، تاکہ ایک ایک چیز کو ہم کلیئرلی سمجھتے جائیں۔ اچھا، اب یہ تو نور فطرت ہوا، اور نور وحی کیا ہے؟ نور وحی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اور سنت ہے۔ کیوں؟ قرآن بھی وحی کے ذریعے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی دلوں میں چیزیں ڈالی گئیں، وہ جو سنت ہے یا جو حدیث ہے وہ بھی وحی ہے۔ اچھا، اب اس سے انسان کو وہ جو فطرت کے اندر نور ہے نا، وہ جو اللہ نے اس کے فطرت میں رکھا ہے، اب یہ باہر کا نور جو نور وحی ہے، جب یہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہی نور علی نور ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ روشنی کی کوئی کمال کی روشنی ہوتی ہے، وہ روشنی جس کی آپ دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیوں نے ان کے اندر وہ فطرت تھی، وہ جو نور فطرت تھا وہ محفوظ تھا، جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد آپ دیکھ لیں، ان کے دور حکومت کو دیکھ لیں، وہ جب انہوں نے اس نور ایمان کو جو نور فطرت اور نور وحی سے مل کے بنا ہے، وہ جب حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، حضرت عمر کو دیکھ لیں، صحابہ کو دیکھ لیں، صحابیات کو دیکھ لیں، پھر انہوں نے کوئی قربانی دینے سے کمی نہیں کی۔ کیوں؟ کہ وہ نور ایمان سے ان کے سامنے جو صراط مستقیم تھا وہ بالکل منور تھا۔ تو نور ایمان 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے، نور فطرت اور نور وحی۔ اور جس میں نور فطرت ہوتا ہے اس کو نور وحی فوراً وہ قبول کر لیتا ہے، اور پھر وہ
ایمان کو اگر وحی کے مطالعہ، وحی کو سمجھ کے قرآن اور سنت کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو وہ نورن علی نور ہو جاتا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ سر جی، اس اچھا، کی مثال وہ آیات ہوں گی، وقد افلح من زکا وقد خواب من دسا، دونوں کی، جو دیکھیں آپ نور. دور کی کوڑی نہ لایا کریں۔ ٹھیک. وہ ہے قد خواب، قد، ہاں وہ ہے قد قد افلح افلح. قد افلح من تزکا، جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ پاکیزہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جب اس کو نور فطرت اس کے اندر تھا، نور وحی بھی آ گیا، اب اس نے اپنے آپ کو نفس مطمئنہ، نفس لوامہ کو کیا بنا دیا؟ نفس تربیت کر کے، اور پھر اس دین، اس نور ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کر کے، اور اس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور تزکیے کے لیے سب سے ضروری کیا چیز ہے؟ سورہ اعلیٰ میں کیا تلاوت بتایا ہے؟ تلاوت آیات. بھائی اللہ سبح کے اسم بندو، اسم ربک العالی الذی خلق. أفلح من تزكى فذكر اسمك ربك فصلى. ذکر اسم ربہ فصلی، تو اس نے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ عمل کا ذکر کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے نماز، اقامت نماز۔ تو یہ دو کام جو ہیں، تلاوت آیات، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وہ بھی تزکیے کا، اور اس تلاوت آیات کے نتیجے میں ہی وہ جو ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ذکر بھی کرے گا زبان سے بھی اور عمل سے بھی، اور پھر سب سے بڑا کام ہے اقامت الصلاۃ۔ کیوں؟ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ اس کا تزکیے کا سب سے بڑا سبب ہوگی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، اگلا آیت۔ ابھی ہم نے صرف کیا ہے کس کا؟ کہ جو پہلا حصہ ہے آیت کا، اور وہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ نور نور السماوات. السماوات والارض، اتنی بات ہم نے سمجھی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ مثل نورہ کمشکوات فیہا مصباح، تو اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ پوری اچھا طرح سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات میں اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ رکھا ہو، المصباح فی الزجاجہ، اور چراغ ایک فانوس میں ہو، الزجاجہ کأنہا کوکب دری، اور فانوس کا یہ حال ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ اچھا، اب یہ آپ تو گاؤں میں نہیں رہے، شہروں میں رہے ہیں، بجلی کا بلب آن کر دیتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے۔ گاؤں میں نے دیکھا ہے کہ جو وہ دیا ہوتا تھا یا کوئی لالٹین ہوتی تھی، تو دیے کو اونچی جگہ رکھتے تھے اور کسی ایسے آلے میں رکھتے تھے تاکہ ہوائیں جو ہیں اس کے شعلے کو ڈسٹرب نہ کریں، تاکہ وہ مستقل روشنی دیتا رہے۔ لیکن لالٹین جو ہوتی ہے، اس کا آپ نے دیکھا کہ ایک شیشہ ہوتا ہے، وہ شیشہ ہر قسم کے بیرونی اثر سے شعلے کو محفوظ رکھتا ہے، اور اگر وہ شیشہ صاف ہو تو لائٹ خوب پھیلتی ہے۔ اچھا، اسی طرح انسان، ایمان کا مسکن کیا چیز ہے بلا؟ دل. ہمارا دل. قلب انسان سر. کا دل ہے، اور یہ چیز آپ کو پوری طرح قرآن نے کھول کے بتائی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ اس کے ایمان کا مسکن ہے۔ اب یہ پورا اس کا ڈھانچہ ہے، اس کو دل کو الگ کر دیا گیا، پھر اس کے ایک ڈھانچہ ہے، اور پھر یہ نور جو ہے اس کے آنکھوں کا بصیرت بن جاتی ہے، اور پھر اس سے جب وہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو چیزیں اسے صاف صاف نظر آتی ہیں۔ یوں اس کی پوری شخصیت، وہ جو چراغ اور چراغ اس میں فانوس میں، اور فانوس، اور وہ پھر ایک
بہترین لائٹ دیتا ہے، وہ اس کی پوری شخصیت ہے انسان کی۔ اور جب انسان کے اندر دل ہی وہ جگہ ہے جہاں روشنی ہو تو اس کے سارے ظاہر اور باطن میں پھیلتی ہے۔ اس چراغ کی نسبت فرمایا کہ وہ ایک شیشے کے اندر بند ہے۔ شیشے کے اندر بند ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ چراغ کی لو ہوا کے جھونکوں سے منتشر نہیں ہونے پاتی، بلکہ ایک مرکز پر مستقر رہتی ہے، جس سے اس کی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک یہی حال ایمان کے فیض سے قلب کا ہوتا ہے، اور وہ بھی ڈاواڈول ہونے سے بالکل محفوظ رہتا ہے۔ اور آگے چلیں آپ پیج 4 پہ، خواہ ہی کیسے ہی حالات ہوں لیکن ہر حال میں راضی اور مطمئن رہتا ہے۔ ایسے ہی دل کو قرآن نفس سے مطمئنہ، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو گویا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ وہ نور ہدایت ہے جو دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، نور فطرت اور نور وحی سے، اور اس نے اس کے دل کو جو ایمان ہے اس نے روشن کر دیا ہے، اور اب اس کا دل جو ہے وہ ہر نیکی کرنے کے لیے بالکل اس کو جلدی ہے، اور برائی سے بچنے کی اس کو انتہائی خواہش ہے، اور یہی وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تربیت کے ساتھ، جو پورا طرح جب نور ایمان جگمگا رہا ہوتا ہے تو اس کا نور جو ہے وہ اس کو بالکل صراط مستقیم پہ قائم رکھتا ہے اور اس کو ڈاواڈول نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہے اس پوری آیت کے ٹکڑے کا تشریح۔ کوئی سوال؟ اب یہاں کیونکہ یہ مثال ہے، اب سوال یہ ہے کہ وہ چراغ جس کی مثال دی جا رہی ہے وہ ایک ایسے مبارک تیل سے جلتا ہے۔ کیوں کہ دیکھیں نا، اب یہاں تھوڑی سی آپ کو مشکل ہوگی، مجھے کوئی مشکل نہیں کیونکہ میں نے فصلیں دیکھی ہیں، کاٹی ہیں۔ اگر آپ اب بھی جائیں نا، کسی باغ میں جائیں، تو سب سے جو پودا جس کا پھل بہت ہی لذیذ ہوتا ہے، وہ پودا کہاں اس میں زمین میں کون سی جگہ ہوتا ہے؟ درمیان میں، زمین کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ہاں، کیوں؟ سائڈوں میں ہوا اور اس کے جو روشنی وغیرہ سے وہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جو سائڈوں پہ فصل ہوتی ہے یا پھل ہوتا ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، لیکن سنٹر والا جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے وہاں کا پھل بہت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ یوقد من شجر مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ تو یہ ایک جو آپ کا وہ ہے، اس کو ایک ایسے زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو شرقی ہو نہ غربی ہو۔ کیا مطلب ہے شرقی غربی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ یعنی اس کے وسط میں۔ ہاں وسط میں ہو، بالکل۔ اچھا، جس کا تیل آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے اس کو آگ نہ لگے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنا تیل ایسے زیتون کا ہوتا ہے کہ وہ اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ وہ بھڑکنے کو تیار ہے، جو ہی آگ دیکھتا ہے بھڑک اٹھتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ یہاں زیتون کی مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس تیل نور ایمان جو نور فطرت جو ہے نا انسان کے اندر، جو اللہ نے رکھا پیدائش کے وقت، اگر وہ محفوظ ہے تو وہ جو ہی نور وہی اس کے پاس پہنچتا ہے نا، فوراً وہ بھڑک اٹھتا ہے اور پھر وہ روشن، پوری طرح روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی مثال کہ من یوں کہ دو وہ جلایا جاتا ہے، من شجرت مبارکت، ایک مبارک درخت۔ کون سا مبارک درخت؟ جو بالکل سینٹر میں ہوتا ہے یا اونچی جگہ ہوتا ہے جہاں پہ اس کو کوئی ادھر ادھر کی چیز ڈسٹرب نہیں کرتی، اور وہ پھل اس کا بہت ہی، اگر زیتون کا درخت ہے تو اس کا تیل جو ہے وہ ہر آگ پکڑنے کو تیار رہتا ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ،
یعنی وہ نہ مشرق کا ہوتا ہے نہ مغرب کا، بلکہ وہ بالکل سینٹر کا ہوتا ہے۔ یکاد زیتها یضیء، اور قریب ہے کہ اس کا جو تیل ہے وہ فوراً جل کر روشنی دینے لگے۔ ولو لم تمسسہ نار، اور ایسا ہے کہ اگرچہ اس کو آگ نہ بھی ملے، اگر آگ مل جائے، چھو جائے، نور علی نور، وہ ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ بالکل روشنی کی انتہا ہو جاتی ہے، گویا ایسا نور یا نور ایمان جو ہے وہ انسان کو بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مبارکتاً کا جو مطلب ہے، وہ آپ کو پیج 4 پہ ملے گا، کہ اپنے لغوی مفہوم میں جس طرح زرخیز اور شاداب زمین کو قرآن میں مبارک کہا گیا، اسی طرح یہاں شاداب اور ثمر آور درخت کے لیے بھی مبارک لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ اور وسط باغ کے درخت کی خصوصیات کے نیچے آپ دیکھیں کہ وہاں لا شرقیت ولا غربیت کا جو ہے وہ تفسیر موجود ہے، اور میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہے۔ اور تو ایمان کی روشنی اس کو نصیب ہوتی ہے جس کی فطرت صالح ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر وہ فطرتی نور باقی ہوتا ہے۔ تو جو ہی یہ نور، وہی کا نور اس کے ساتھ اس کو ملتا ہے، تو وہ بالکل نور علی نور، یعنی روشنی جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایمان لوگوں کے سینوں کو اپنا نشیمن بناتا ہے، جن کی فطرت ہر قسم کے فساد اور بگاڑ سے محفوظ ہوتی ہے، جن کی فطرت کا روغن یعنی ایمان، نور ایمان غیر فطری ملاوٹوں سے پاک ہوتا ہے۔ وہ خود دعوت ایمان کی ذرا سی رگڑ سے بھڑک اٹھتا ہے، اور اس طرح فطرت کے نور کے اوپر ایمان کے نور سے سینہ نور علی نور بن جاتا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز یہاں تک؟ سر جی اب سوال آگے یہ جو چلیں۔ مطلب سر جی یہ نور علی نور، نور ہاں، علی نور سے سر جی یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ خود تو وہ چلتا ہے اس روشنی میں، لیکن دوسروں کو بھی اس روشنی میں چلانے کی دیکھیں، کے لیے آپ رہنمائی۔ آپ ذرا دور کی کوڑی نہ لایا کریں۔ ایک نور فطرت ہے اور دوسرا نور وحی ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں اور پھر یہ نور علی نور ہوتا ہے، کہ ایک نور فطرت پہلے سے موجود تھا، لیکن وہ جب جو ہی نور وحی جو پورا کھل کے سامنے اس کے آ گیا کہ نور وحی کیا ہے، توحید، رسالت، آخرت، یہ نور جب اس کو پورا کمپلیٹ نور وحی سے ملا، تو نور فطرت بھی بھڑک اٹھا، اور وہ نور پورے کا پورا نور نور علی نور ہو گیا۔ ایک نور پہلے سے تھا، نور فطرت، نور ایمان اس کو قرآن و سنت سے ملا، یہ دونوں مل کے نور علی نور ہو گئے۔ بات کلیئر ہے؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں قرآن اس جو ہے نا، اس آیت کو بہت اچھی طرح سمجھیے۔ اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو سوال کیجیے۔ اس کے بعد زيتها يضيء ولم تمسسه نار. جی زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. اس کو ذرا دوبارہ وضاحت کر دیں۔ دیکھیے، آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ اتنا ایک زیتون کے تیل کی مثال دی جا رہی ہے کہ اس کا تیل اتنا صاف شفاف ہے کہ اگر اس کو آگ چھو جائے تو فوراً بھڑک اٹھتا ہے، وہ تیار ہے بھڑکنے کے لیے، صرف ایک شعلہ دکھانے کی بات ہے۔ یہ مثال میں اس کو بتایا گیا، کس کو؟ زیتون کا تیل کو، جو اس پودے سے ملا ہے، جو پودا بڑی اچھی طرح سیف جگہ پر موجود تھا۔ یہاں لم تمسسه نار ہے۔ لم تمسس، لم اگر آگ نہ بھی چھوئے تو وہ جلنے کے لیے ہاں، تیار ہے، اور اگر اس چھو کی جائے وجہ تو پھر وہ بھڑک اٹھتا ہے۔
بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد اللہ بنورہ من یشاء۔ کام کر لیا کہ نہیں ابھی کر روزہ؟ یہ کون کس کا موقع آن ہے؟ ذرا پلیز بند کریں اس کو۔ اچھا، اب دیکھیں، یہد اللہ بنورہ من یشاء۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ سنت الہی کی طرف اشارہ ہے، جو ایمان ہدایت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نور ایمان سے انہی لوگوں کے دلوں کو منور فرماتا ہے جو اپنی فطرت کے روغن یعنی نور فطرت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ جو اس روغن کو ضائع کر بیٹھتے ہیں یا اس کے اصل مزاج کو اپنے ذائق اور انحراف سے بگاڑ لیتے ہیں، ان کے دل ایمان کی روشنی نہیں پکڑتے۔ عبداللہ بن ابی ہو یا ابو جہل ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے اس نور فطرت کو ہمیشہ کے لیے مسخ کر دیا تھا برے اعمال کی وجہ سے، وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو یہاں مثال یہ دی جا رہی ہے کہ اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے اندر نور فطرت باقی ہوتا ہے، وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں، اور جن کے اندر ذرا مدم ہوتا ہے پہلے اس کو روشن کرنے کے لیے جو جد و جہد جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ آپ کو حضرت عمر کا واقعہ اس معاملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ان کو نور فطرت اور بھی ٹھیک ہوا، پھر نور وحی ملا، تو آپ دیکھیں پھر وہ کیسے پکے سچے مومن بن گئے۔ لہٰذا یہاں اللہ کی چاہت جو ہے وہ سراسر بندے کی اپنی یاد رکھے۔ یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہے دے دے اور جس کو چاہے نہ دے، نہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو پتہ ہے انتہائی عدل والی ہستی ہے۔ وہ اس نے اپنی ہدایت کے بارے میں بڑا کلیئرلی بتا دی ہے۔ ہدایت کا جو اس شخص کو ہدایت ملتی ہے جو ہدایت کا خواہشمند بھی ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 کوشش کرے۔ آج ہم دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہائے کاش ہماری اولادیں جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ بھائی آپ کی اولادیں اس وقت ہدایت یافتہ ہوں گی جب آپ خود گھر میں اپنے ہدایت کو پریکٹس کریں گے، وہ دیکھیں گے، اس کے ثمرات دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ کا گھر نور کا منبع بن جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں انتہائی کوشش کرتے ہیں، انتھک کوشش کرتے ہیں، اٹ موسٹ ایفرٹ کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ہدایت کا سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، اب آخری بات جو ہے، یضرب اللہ الامثال للناس، یعنی اللہ تعالیٰ تعلیم و تذکیر کے لیے یہ تمثیلیں بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ ان سے ایمان کی قدر کو پہچانیں کہ یہ ایمان ہے، جو اگر واقعی ہمارے پاس ایمان کی یہ دولت ہے، اور یہ ایمان نور ایمان جس کی یہاں بات ہو رہی ہے، اس سے آپ کے پاس دنیا کے سارے مسائل جو ہیں ان کی ایک کنجی آپ کے ہاتھ آ گئی ہے۔ اور اب آپ قرآن و سنت کو پہ جائیں، آپ کے اس نور ایمان کی روشنی میں وہاں ہر چیز کا حل آپ کو مل جائے گا، چاہے وہ معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، ہر قسم کے مسائل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے ریاست کے مسائل کو کس سے حل فرمایا؟ اسی نور ایمان کی کنجی سے، جو قرآن نازل ہو رہے تھے احکامات، انہی احکامات کو ٹھیک ٹھیک نافذ کیا، اور یہی صورتحال رہی خلفائے راشدین کے دور میں۔ اور آج مسلمان اس سے غافل ہے، اس کے پاس وہ نور ایمان نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مسخ کر دیا اس نے جو نور فطرت تھا، اور نور وحی کے وہ قریب بھی نہیں جاتا۔ نہ قرآن ہم پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو اس بات کی شدید ترغیب دی گئی ہے اس مثال کے ذریعے کہ تم اگر اس نور ایمان کی تکمیل چاہتے ہو
جو ان دو ایمانوں سے مل کے فطرتی نور اور وحی کا نور، تو پھر آپ وحی کے نور کو جس قدر پڑھیں سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو نور ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا واللہ بکل شیء علیم، آخر میں ایک اللہ تعالیٰ کی صفت لائی ہے یہ ساتھ میں، اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہمیشہ اس کے علم و حکمت پر مبنی ہے، یہ یاد رکھیں، اور وہ ایک ظاہر و باطن سے، ہر ایک کے ظاہر اور باطن سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے اس وجہ سے ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جس کا وہ سزاوار ہوتا ہے۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو مستحق نہیں بنائیں گے ہدایت کے، اللہ غنی عن العالمین ہے، تو اس سے ہم دعائیں بھی مانگیں اور ہم قرآن و سنت کو پڑھیں، سمجھیں، پریکٹس کریں، انشاءاللہ وہی نور ایمان جو صحابہ اور صحابیات کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے گا۔ یہ تھی اس آیت 35 جو بڑی اہم آیت ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس ہینڈ آؤٹ میں اور پھر کھول کر سمجھانے میں جو میرے پیش نظر تھا کہ ہم اس آیت کی پوری تفصیل کو سمجھ لیں۔ اب اگر کوئی بھی سوال ہے تو پوچھیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں۔ سر جی یہ چھوٹا حصہ رہتا ہے واللہ بکل شیء علیم۔ میڈم ابھی تو میں نے بتایا ہے، پھر سن لیں غور سے، آپ کے آخر ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے۔ جی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہمیشہ اس کے علم و حکمت پر مبنی ہوتی ہے، کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کس بنیاد پر چاہتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس علم کے خزانے ہیں، علیم ہے وہ، اور دوسرا وہ حکیم ہے، اس حکمت۔ تو جب یہ چیز جو ہے علم و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اس کے فیصلے، اس کی چاہت، اور وہ ہر ایک کے ظاہر و باطن سے اچھی طرح واقف ہے، اس وجہ سے ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جس کا وہ سزاوار یا حقدار ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سزاوار یا حقدار ہونا کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ جلدی بتائیں، آپ ہی بتائیں۔ ہمارے اعمال پر، جیسے اللہ اعمال ہوں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت پر، وہ علیم ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ کا عمل کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ دنیا کی طرف راغب ہیں، اس کی ہدایت سے بے پرواہ ہیں تو چھوڑ دیتا ہے آپ کو۔ لیکن اگر آپ فکر مند ہیں کہ مجھے اسی کی ہدایت چاہیے، تو پھر وہ آپ کو قرآن فہمی کے لیے آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ کوئی سوال، سر کوئی؟ جی سر، یہ جو یہاں پر لفظ ہے نا کہ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، تو یہ اس کو شجرۃ مبارکۃ یہ تشبیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ہے ہی مثال، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ شروع میں جو ہے اس یہ مثال ہی دی گئی ہے، اور وہ جو یو کی وہ جو چمکتا ہوا ستارہ ہے، وہ ستارہ نور علی نور والا ہے ایمان، جس ٹھیک میں ہے سر۔ دونوں ایمان، جو فطری بھی، فطرت کا ایمان بھی اور وحی کا ایمان دونوں مل جاتے ہیں۔ تو گویا وہ اس طرح ہے، اس کی مثال ایسے چمکتے ہوئے ستارے کی ہے، یہ چمکتے ہوئے چراغ کی ہے جو اس تیل سے جل رہا ہے، جو تیل بالکل خالص ہے اور آگ پکڑنے کو تیار ہے۔ سر جو یہ جو زیتون کا تیل کی جو مثال دی گئی ہے، پھر یہ سر ہمارے اعمال ہیں، کیونکہ سر نور وحی، ایک نور فطرت ہے، نور وحی ہے، یہ تو تیل اللہ کی اس کی وجہ سے ہی بھڑکے گا نا، یعنی نور کی وجہ سے جب وہ کھینچے گی بھائی، روشنی۔ یہ مثال ہے، آپ کے اعمال نہیں ہیں یہاں۔ یہاں نور فطرت ہے ایک، اور ایک ہے نور وحی، جی یہ دونوں مل کے نور ایمان بنتا ہے۔ لیکن اس تیل کی مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مثلا یہ اس طرح ہوگا جس طرح ایک خالص تیل کا، دیکھیں نا، وہاں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو چراغ تھے جو تیل سے جلائے جاتے تھے، وہ سب سے بہترین تیل جس میں روشنی انتہا تک میکسیمم ہو سکتی تھی،
وہ زیتون کے تیل سے، جو تیل بھی ایسا ہو جس کی یہاں صفات بیان کی گئی ہیں، پھر وہ روشن دیتا ہے۔ اسی طرح نور ایمان جو ہے، جو دونوں سے مل کے بنا ہے، نور فطرت سے اور نور وحی سے، تو وہ بھی ایمان اسی طرح جس طرح یہ تیل روشنی دیتا ہے، وہ بھی اتنا صراط مستقیم کو روشن کر دیتا ہے کہ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سارے جو کائنات کے راز اور ہیں اس تک اس کو رسائی ہو جاتی ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، اس کو پھر پڑھیں، سمجھیں، کل پھر سوال کریں، تاکہ یہ بہت اعلیٰ مثال ہے کہ اب ہم آج کے مسلمان کا مسئلہ کیا ہے، ذرا مجھے بتائیں، جلدی بتائیں۔ غور و نور فکر فطرت اس کے پاس وہ نور ایمان ایمان نہیں ہے کمزور ہے جس کا سر، یہاں ایمان ذکر ہے، کمزور ہے۔ اس کے پاس وہ نور ایمان نہیں ہے۔ وہ نور ایمان فلسطین کے مجاہدین کے پاس ہے، جنہوں نے نیتن ہاؤ اس کے پیچھے یورپ اور امریکہ کو حیران پریشان کر دیا ہے۔ وہ ساری 1 سال کی کوششوں کے باوجود اس سے نہیں چھڑا سکے۔ کیوں؟ ان کے پاس نور ایمان تھا، اور یہ نور ایمان کے بغیر اندھیرے میں اپنی ٹیکنالوجی پر ان کو ناز تھا۔ ذرا چیزوں کو پوری طرح اپلائی کر کے دیکھیں، پھر ہمیں بڑا کلیئر ہوتا ہے۔ آج ہم نے کہا کہ ہمارا گریجویٹ ہونا چاہیے اسمبلی کا ممبر، اور گریجویشن میں جو آپ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، کہاں اس کو وہ نور ایمان کہاں ملتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ آپ کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اسلامیات پڑھانے والوں کے پاس وہ نور نہیں ہے۔ وہ ڈگری لے لی ہے انہوں نے اور پڑھانے کے لیے وہ آ گئے ہیں، لیکن قرآن اور سنت کی سے واقفیت ان کو کم سے کم ہے۔ بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو۔ سر جی، سب سے پہلے تو حال حلیہ ہی ان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ نور کے ہی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ بے شک، جزاک اللہ۔ ہماری تو نور فطرت بھی مسخ ہو چکی ہے۔ ہاں بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ ہم اتنے دنیا میں پرست، دنیا میں ایسے ایسے بھائی، یہ جس نے میسج بھیجا ہے وہ مجھے عجائب کو کیوں نہیں میسج بھیجتے آپ کہ ابھی آپ کو مل جائے؟ ہینڈ آؤٹ نہیں ملا تو میرا قصور نہیں ہے، میں نے کل سب بھیج دیا تھا کہ آپ پڑھ کے آئیں۔ اگر آپ نہیں ملا، اب بھی میں نے آپ کو شروع میں اعلان کیا ہے۔ جی ہینڈ آؤٹ ہے، آخری حصہ نہیں ہے اس میں۔ او بھائی، تو آپ بھیجیں نا میسج کہ مجھے دوبارہ بھیجیں، سب کا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ۔ اچھا، بہرحال اس کو پھر پڑھیے، کئی بار پڑھیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور پھر اگر کوئی بھی سوال ہو آپ موبائل سے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، میرے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو اس چیز کو کلیئر کروں۔ اب ہم چلتے ہیں، ذرا دیکھیں اور سمجھیں اس بات کو۔ آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اس نور کی طرف ہدایت پانے والے، یہ تو ایک ایکسٹرا چیز ہے، ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے اذن دے رکھا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب یہ گھر کون سے ہیں جہاں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے اور جہاں انسان جو ہے وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ بڑے سر غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے، اور چپ رہیے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، پھر آخر میں سوال کیجیے۔ اچھا،
اب ان بیوت یا گھر کون سے ہیں؟ ایک تو مسجدیں ہیں اور دوسرے پکے سچے مومنوں کے گھر بھی ہیں. یاد رکھیے، کیوں؟ ان گھروں میں ہر کام اللہ کے اس نور ایمان سے کے فیصلے کے بعد ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ اور کس طرح کا ماحول، اس کے گھر کے اندر کا ماحول عین قرآن و سنت کے مطابق، ان آیات کے مطابق جو آیت سورہ اس میں نور کی 31 میں خواتین کا، اور کوئی مخلوق محفل نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے مطابق، اس کی یاد کے مطابق، زبان سے بھی. تو یہ گھر بھی جو ہیں وہ بھی اللہ کے ان ایسے گھر جو ہیں وہ یقیناً وہ گھر ہیں جن میں اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے. اور خاص کر مسجدیں، وہ تو ہیں اسی کام کے لیے کہ لوگ وہاں اقامت صلاۃ کا حق ادا کریں اور پھر اپنے آپ کو اس اللہ کا ذکر کو بلند کریں. تو یہ تو یہ ہے نا جو انت ترفع، کہ اس کے ذکر وَيَذْكُرُ فِيهَا. ترفع کا مطلب ہے کہ مسجدیں بنائیں بھی اور اپنے گھروں کو بھی اس کا کی مثل کر دیں کہ وہاں دین پوری طرح نافذ ہو. تو اب آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں ایک تو صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گھر ہوں مومنوں کے یا مسجدیں ہوں، دونوں جگہ اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے. کوئی سوال؟ اب سوال کریں. سر جی، یہ جو مسجدیں ہیں جہاں عقیدہ ہی درست نہیں ہے، یہ اس میں وہ قوم تو نہیں ہوں گی؟ یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں مسجدیں تقسیم کر دی گئی ہیں، اور یہ عین حکومت کی بدنیتی کی وجہ سے، تاکہ یہ لڑتے رہیں مولوی اور ہمیں اسلام سے ان کو دور، قوم کو دور رکھیں. ایک طرف انہوں نے یہ ساری مسجدیں بانٹ دی ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے، آپ دیکھیں کہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، گروہ بندیاں کر کے، اور پھر آپ مغرب کی ساری طاغوتی اور شیطانی پروگرام جو ہیں وہ نافذ کر رہے ہیں. تو آپ ملک کا حال بھی دیکھ رہے ہیں. اگر ہمارے گھر نمونہ ہوتے، ہماری مسجدیں نمونہ ہوتی، اس چیز کا مظہر ہوتی، تو آج بالکل ملک جو ہے اتنا مضبوط، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی وجہ سے اس کی رحمتیں اور اس کے فیض و برکات نازل ہوتے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ دیکھیں نا سر یہ وہاں جو ازینہ ہے، پلیز اس کی وضاحت کر دیں. فی کس کی؟ بیوت ازینہ، ازین اللہ، ازینہ سے کیا مراد ہے؟ اذن اللہ، اللہ کی، دیکھیں یہاں صاف لکھا ہے کہ اللہ کا، ہاں، اللہ نے اذن دے دیا ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ سب چیزیں کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. کیوں؟ ان کا نور ایمان اتنا مضبوط ہے کہ چاہے وہ گھر ہوں یا مسجدیں ہوں، وہ اس رہنمائی اور ہدایت کس سے لے رہے ہیں؟ قرآن سے لے رہے ہیں، سنت سے لے رہے ہیں. یہ ہے اذن اللہ کا مطلب. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. اچھا، سر ایک بات میں نے پوچھنی تھی، آپ کہہ رہے ہیں حکومت نے تقسیم کی ہے، تو یہ فرقہ وارانہ بنیاد پہ کی ہیں، کس لحاظ سے؟ نہیں، میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. سر آپ کہہ رہے تھے نا مسجدیں تقسیم کر دی ہیں حکومت نے، تو وہ میں سمجھ نہیں آ رہی. آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں؟ پنڈی میں. اچھا، اسلام آباد میں حال یہ ہے، آپ بڑے غور سے سنیے. یہ مسجد بریلویوں کی ہے، یہ مسجد وہ ان کی ہے، اہل حدیث کی ہے، یہ مسجد ان کی ہے دوسرے دیوبند. دیوبندیوں کی ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ سمجھ آ گئی ہے؟ مسجدیں تو ہونی چاہیے بغیر کسی گروہ بندی کے، تاکہ وہ مسجدیں قرآن و سنت کو کی دعوت دے سکیں.
اب یہاں ہم دعوت دے رہے ہیں بریلویت کی، دیوبندیت کی اور اہل حدیثیت کی. اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی آگے سمجھ. سر جی ہم اور ایک باہر بورڈز کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے مسجد اہل حدیث اور مسجد دیوبند. چلیں اب اس کے تفصیل میں نہیں جاتے، ورنہ وہاں جو کچھ حرکتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. قرآن و سنت سے لوگوں کو دور رکھ کر اپنے مسلک کی دعوت دی جاتی ہے، اور یہی قرآن و سنت کے ساتھ زیادتی ہے. اور یہی حکومت چاہتی ہے ہماری کہ ملک کے عوام جو ہیں گروہ میں بٹے رہیں اور وہ شیطان کا اور طاغوت کا ایجنڈا نافذ کرتے رہیں. جی سر، عوام سر جاہل رہے اور ان کی دکانداری چلتی رہے. بالکل. سر جی ویسے تو ہمارے لیے تو یہ ہے نا مردوں کو کہ جدھر بھی مسجد میں ہو نماز پڑھ سکتے ہیں نا، بے شک جس کی بھی ہو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اقامت صلات کے سارے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ظاہری اور باطنی آداب، ان کو بجا لا کر اپنی نماز کو اقامت نماز بنائیں. سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ جی سر. سر اچھا، ہم ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مسجد تمام مسلمانوں کے لیے ہے. کسی نے ہمت کی ہوگی کہ اس نے گروہ بندی سے ہٹ کر ذرا چیزیں جو ہیں وہ اس نے کی ہوں گی، بڑی اچھی بات ہے. اچھا، اب ذرا سنیں، قرآن نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے کہ مسلمانوں سچے مومنوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں 37. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال، وہ مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جن کو خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. تو پھر کون ہے وہ لوگ؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یخافون، وہ خوف کھاتے رہتے ہیں، یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل الٹے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی. یہ وہ خوف آخرت ہے. ذرا دھیان کیجئے، جن میں خوف آخرت ہوتا ہے نا، اور ان کے سامنے وہ مناظر رہتے ہیں جو آخرت کے سارے مراحل ہیں، تو پھر وہ شخص کبھی غافل نہیں ہوتے، چاہے وہ تجارت کر رہے ہوں، چاہے کوئی بھی زمینداری کر رہے ہوں، کوئی پیشہ ہو، وہ ہمیشہ اپنی نماز کو اقامت نماز بناتے ہیں اور زکوٰۃ اور انفاق کا بھرپور جو ہے ان پر عمل کرتے ہیں. یہ ہے مومنین کا طرز عمل، کہ ان کو تجارت اور کوئی بھی کام جس میں وہ ان کو غافل نہیں کرتا اللہ کی یاد سے. اور اللہ کی یاد ایک تو زبانی ہے اور ایک عملاً ہے. نماز بھی جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اقامت نماز بہترین یاد ہے. اور اسی طرح مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں یہاں کتنی کلیئرلی بات کہ ایسے مومن اللہ کو چاہیے. اور پھر ان کے انعامات کیا ہیں جب یہ عمل کریں گے؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمَلُوا، تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور مزید اپنے فضل سے نوازے. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جو نیک عمل کریں گے نا، وہ اس کا اجر جو ہے اللہ اپنے فضل سے بڑھا دے کے دے گا. اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں یہ بتایا کہ جن کے پاس وہ نور ایمان ہوتا ہے، وہ ایسے مرد ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت ہو یا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، وہ اللہ کی ذکر سے غافل نہیں کرتی. وہ 5 وقت اقامت نماز کر کے اپنے ایمان کو تر و تازہ اور بڑھاتا ہوا رکھتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ ان کو آخرت کا بڑا خوف ہے کہ ایک دن انہیں رب کے پاس پیش ہونا ہے. اور جب ایسے لوگ رب کے پاس پیش ہوں گے تو آیت 38 میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو انہی مردوں، انہی خواتین یا انہی مومنین میں سے کرے جو اللہ کے ذکر کی پورا پاس کرتے ہیں اور اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ میں بھرپور حصہ لیتے ہیں، اور آخرت کا خوف جو ہے اس کی وجہ سے وہ پوری ذمہ داری سے دین پر ایمان لا کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ آمین آمین ثم ثم آمین آمین۔ سر۔ ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح کی ہدایت دے پروردگار، آمین آمین اور آمین۔ ہم لوگ کے اولادوں کو بھی۔ تو آج ہم نے آیت 38 تک کیا ہے، کل انشاءاللہ آیت 39۔ یہ آیات ذرا اس لیے ٹائم لے رہے ہیں کہ یہ بڑی اہم ہیں اور ان کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے، اور آپ بھی اس کو دوبارہ دیکھیں، اور پھر اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کریں تاکہ ہم ان کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو کر لیں۔ اب یہ جو میں نے آمین ثم آپ کے آمین۔ سامنے آیت 37 اور 38 رکھی ہے، اس پہ تو ہمیں بالکل کاربند ہو جانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پکا اور سچا ہے کہ اگر ہم ایسے کہ اپنے دنیا میں جو پھنس گئے نا، اور جو دنیا میں دھنس گئے، وہ ایک کام نہیں کر سکتے۔ اقامت صلاۃ اور مال خرچ کرنا، یہ دو وہ کام ہیں، جب وہ یہ کر لے گا مومن تو باقی سارے کام اس کے لیے آسان ہوں گے، اور اللہ کی تائید اور نصرت اس کو نماز اور انفاق فی سبیل اللہ سے ایسی ملے گی کہ باقی دین بھی آسان اور ان کی زندگی بھی آسان، اس زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی فیوز و برکات، اور آخرت میں جنت۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو انہی چیزوں کے لیے زندگی میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھا اجر دے۔ اتنے خوبصورت طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے، اور بس دیکھیں آدمی کا دل کرتا ہے کہ بس یہیں پہ بیٹھے رہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور قرآنی سے اپنے آپ کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سر جی، میں تو آج رات کو نیند میں بھی پڑھتی رہی ہوں، آپ کے جو آپ سوال کرتے ہیں میں نیند میں بھی تیاری کر رہی تھی کہ نور ایمان کیا ہے، میری اچھا، آنکھ کھلی تو میں یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ انسان جس نیند میں دیکھے نا، آپ اتنے قرآن کے جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سوچ و فکر بالکل اس پر جم چکی ہے، اور شیطان کو کوئی الحمدللہ نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔